باکس کی جو کنسیپٹ کی بات ہے، ڈراپ باکس دراصل اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے ٹیمپلیٹ میں ڈائریکٹ پکچر نہیں لگا سکتے یا نہیں لگانی ہوتی، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس پکچر کا لنک جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں۔ وہ لنک کریٹ کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ڈراپ باکس کو۔ تو ڈراپ باکس یوز کرنے کے بعد اس کا لنک بن جاتا ہے، اور جیسا کہ آپ کو مکمل اس میں بتایا بھی گیا تھا، اور ایک منٹ میں دیکھتا ہوں اگر اس میں ٹیمپلیٹ کہیں پڑا ہے۔ اس لیپ ٹاپ میں دوسرا ذرا بھیجا ہے میں نے ونڈو شنڈو کے سر لیے۔ اسکرین شیئر کر دیں۔ جی ایک منٹ میں کرتا ہوں اسکرین شیئر۔ اور باقی جو ابھی تک پڑھ لیا ہے اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہے نا؟ ٹائٹل میکنگ آپ کی کلیئر ہے اور باقی چیزیں؟ سر ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا میں۔ جی جناب پوچھیں۔ سر یہ ڈراپ باکس کے علاوہ بھی کوئی یوز کر سکتے ہیں یا یہ ضروری ہے کوئی ریکوائرمنٹ ہے مطلب؟ بھائی ڈراپ باکس کے علاوہ بھی یوز کر سکتے ہیں، اور بھی ہوں گے، اپنا کیا کہتے ہیں، زیادہ ڈراپ باکس ہی ہم یوز کرتے ہیں۔ تو جس طرح ایک ویب سائٹ یا ایک ایپ ہوتا ہے، تو اس طرح کے بہت سے ایپ یا بہت سی آپ کہہ سکتے ہیں کہ گیمز وغیرہ بھی ہوتی ہیں، تو یہ سین ہوتا ہے دراصل۔ تو آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں، باقی بھی کوئی نہ کوئی یوز کر سکتے ہیں، لیکن ڈراپ باکس ہم نے وہ کیا تھا، کیا کہتے ہیں، پڑھا ہے، زیادہ یوز کیا ہے، تو زیادہ ڈراپ باکس ہی یوز ہوتا ہے۔ اوکے سر، اوکے، تھینک یو۔ ہاں جی، تو باقی جو ہے دیکھ لیتے ہیں ٹیمپلیٹ اوپن کر کے آپ کو۔ نیکسٹ جو ہے، نیکسٹ ہم نے پڑھنا ہے ڈسکرپشن، ٹھیک ہے۔ ڈسکرپشن جو ہوتی ہے وہ پہلے میں آپ کو یہاں اس میں اوپن کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ ہمارے پاس آ گیا امیزون سر تھوڑی یو سی پی۔ اسکرین زوم کر لیں یا اس کا سائز دیکھ لیں ذرا۔ اوکے، میں بھی زوم کرتا ہوں ادھر سے، اور اگر آپ موبائل پر ہیں تو آپ اپنی جیسے پکچر ہم زوم کرتے ہیں اسی طرح اپنی اسکرین آپ زوم کریں گے تو وہ ایزیلی ہو جائے گا آپ کا۔ اور اس میں جو ڈسکرپشن ہوتی ہے ہمارے پاس، اس میں ہم کیا کرتے ہیں، کوئی کی ورڈ ہم لکھتے ہیں، جیسا کہ ہم یوز کرتے ہیں ویجیٹیبل کٹر۔ اچھا، یہ جو ابھی پیج اوپن ہوا ہے یہ اس مارکیٹ کا ڈیٹیل پیج اوپن ہے، اوکے۔ تو ویجیٹیبل کٹر کی اس کی ورڈ پر، اور یہ جو ورڈ یا ورڈز کا ایسا مجموعہ جو امیزون کے سرچ بار میں ہم لکھتے ہیں، وہ ایک مخصوص مارکیٹ کو اوپن کرتا ہے، تو وہ ورڈ یا ورڈز اس مارکیٹ کے لیے کی ورڈز کہلاتے ہیں، یعنی کہ چابی کا کام کرتے ہیں اور اس مارکیٹ کو اوپن کر کے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ نیکسٹ ہم نے ایک ویجیٹیبل کٹر کی ایک پروڈکٹ کو کلک کیا، اور نیکسٹ جو پیج ہمارے پاس آئے گا اس ایک پیج پر مکمل طور پر اسی پروڈکٹ کی ڈیٹیل ہوگی۔ یہ اب اس پروڈکٹ کی ویجیٹیبل چاپر ہے جو بریٹور کا، یہ ان کی جناب اس پروڈکٹ کا ڈیٹیل پیج ہے۔ مین کے اس پروڈکٹ پر اپنا اس پیج پر اسی ایک ہی پروڈکٹ کی مکمل ڈیٹیل موجود ہوگی، جبکہ پچھلا پیج ہمارے پاس جو تھا وہ ویجیٹیبل کٹر کا ڈیٹیل پیج تھا، ویجیٹیبل کٹر کی ورڈز پر اس مارکیٹ کا ڈیٹیل پیج تھا۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں، یہ ہمارے پاس اس کا ٹائٹل ہے، ٹھیک ہے، ویجیٹیبل کٹر کا اس کو ٹائٹل بولتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس نیچے 5 بلٹس پوائنٹ ہیں، اس کی لمٹ 200 کیریکٹرز تک ہوتی ہے، اور یہ جو بلٹ پوائنٹس ہوتے ہیں اس کی کیریکٹر لمٹ 500 پر بلٹ ہوتی ہے، اور یہ 5 ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے ڈسکرپشن، تو یہ نیچے ہمارے پاس آ گئی ڈسکرپشن، اور ایک منٹ، اچھا آپ لوگ نا اپنے اپنے موبائل پہ زوم کریں پکچر۔
جی جو موبائل پہ ہوتے ہیں تو آپ لوگ جیسے پکچر ہم ایک زوم کرتے ہیں اسی طرح زوم کریں گے تو وہ جناب ایزیلی آپ کے سامنے ہر چیز زوم ہو جائے گی. تو یہ جناب جو ڈسکرپشن ہوتی ہے ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ہے یہاں پر، یہ والی، یہ پروڈکٹ ڈسکرپشن ہائی لائٹڈ ہے، یہ اوپر اس کی ہیڈنگ ہے یہ والی پروڈکٹ ڈسکرپشن کی. اور اس پروڈکٹ میں ہمارے پاس جو ہے اس نے سمپل ڈسکرپشن دی ہوئی ہے، مطلب ایک امیجز ہوتی ہیں یہ والی، یہ ہر بندہ یوز کر سکتا ہے، یہ جو اوپر لگی ہوئی ہیں اس کو مین امیج کہتے ہیں، جو پہلی پہلی لگی ہوتی ہے یہ والی، صحیح ہے، اس کو مین امیج بولتے ہیں. اور اس کے بعد باقی جو 3 امیجز ہوتی ہیں وہ اس کے یوزیج کو بتاتی ہیں، باقی جو 3 ہوتی ہیں وہ اس کا میٹیریل، اس کی لینتھ، اس کی ویڈتھ ETC وغیرہ بتاتی ہیں. یہ ہر بندہ یوز کر سکتا ہے یہ امیجز، چاہے برانڈ رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے. بٹ یہ جو نیچے ڈسکرپشن موجود ہے یہ والی، اس کو کہتے ہیں سمپل ڈسکرپشن. مین کہ یہ سمپلی 2-3 پیراگراف ہیں یا 4 ہیں تو یہ بنے ہوئے ہیں، لکھا ہوا ہے. ایک ہوتی ہے A+ کانٹینٹ بھی بولتے ہیں، ڈسکرپشن بھی بولتے ہیں. تو A+ کانٹینٹ یا انہانس برانڈ کانٹینٹ EBC بھی کہتے ہیں. تو وہ ایک ایسے ڈسکرپشن ہوتی ہے کہ جس میں آپ امیجز بھی یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ، پیراگراف کے ساتھ. مطلب یہاں ایک امیج، جیسے یہ امیج یوز ہوا ہے، ایسے ایک امیج یوز ہوگا، اس کے نیچے ایک چھوٹا سا پیراگراف انہوں نے لکھ کے دیا ہوگا، صحیح ہے. اسی طرح نیکسٹ ایک اور امیج ہوگا، پھر اس نے ایک پیراگراف دیا ہوگا، نیکسٹ اسی طرح. تو اس میں سمپل ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو EBC یعنی انہانس برانڈ کانٹینٹ یا A+ کانٹینٹ یا پکچرز والی ڈسکرپشن بھی دکھاتا ہوں. لیکن پہلے ہم اس کو ڈسکس کر لیں تھوڑا سا، کہ جیسا کہ یہ ہمارے پاس ہے ایک، یہ 2 لائنیں ہیں، یہاں پر یہ کٹ ہو گئی لائن، پھر یہ ہمارے پاس ایک لائن ہے، پھر یہ مطلب ایک پیراگراف اوپر ہے یہ والا، ایک یہ نیچے بنا ہوا ہے، پھر یہ آپ اس کو چلو ایک کر لیں، صحیح ہے. تو اس طرح اس میں لائن بریکیج اور پیراگراف بنے ہوئے ہیں، نوٹ کا الگ سے پیراگراف بنا ہوا ہے. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس ڈسکرپشن کو کنورٹ کرتے ہیں HTML میں. وہ کیسے کرتے ہیں وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو. وہ کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے اگر یہ ڈسکرپشن بنائی ہوئی ہے اپنے ورڈ فائل میں بنی پڑی ہے، ہم نے اب اپنے ٹیمپلیٹ میں پوسٹ کرنی ہے، تو اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو جناب ایک منٹ میں ساتھ میں اس کو بھی اوپن کر لوں. اچھا، اس کو ٹیمپلیٹ میں پوسٹ کرنے کے لیے یہ جو ہے کنورٹ جو ہم کرتے ہیں، کنورٹ کرنے کا مقصد ہمارا ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے یہاں ورڈ میں فائل مطلب ڈسکرپشن بنائی ہے، لائن بریکیج کیا ہے، ایک پیراگراف 3-4 پیراگراف بنائے ہیں، اس کے الگ الگ سے لائن کوئی چھوٹی لکھی کوئی بڑی لکھی، ٹھیک ہے، جتنی بھی مطلب خوبصورت کر کے اس کو بنایا، وہ اسی طرح نظر آئے. تو اس مقصد کے لیے ہم کنورٹ کرتے ہیں. اگر ہم اس کو کنورٹ نہیں کریں گے، اگر ہم HTML میں کنورٹ کریں گے، اس طرح ہم نے فرض کریں یہ بنا لی اپنے اس میں ورڈ میں، یہ ورڈ میں ہم نے بنا لی، اور اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے. گوگل پہ جائیں گے، اس کے بعد Amazon ڈسکرپشن HTML، ڈسکرپشن ٹو HTML یا ڈسکرپشن HTML لکھیں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا. آپ اس کو پہلے والی کو اوپن کر لیں گے، ٹھیک ہے، فرسٹ ٹیب، اس کو نیو ٹیب میں اوپن کر لیں گے، فرسٹ ہیڈنگ. اچھا فرض کریں وہ جو ہم نے ڈسکرپشن کاپی کی ہے وہ آپ کی آپ نے لکھی ہوئی ہے ورڈ کی فائل میں، ایسے آپ اس کو وہ کریں، کنسیڈر کریں، سمجھیں. تو یہاں اس باکس میں لکھنا ہے. یہ باکس آپ کا سمپل والا ہے، یہ HTML والا ہے. آپ نے اس کو یہاں لا کر کے پیسٹ کرنا ہے. اب دیکھیں یہ پیسٹ کیا ہے تو یہ اب جیسا یہاں پہ لائن بریکیج ETC ہمارے پاس تھا اسی طرح یہ نظر آئے گا ہماری ڈسکرپشن میں جب ہم اپلوڈ کر دیں گے اس کو ٹیمپلیٹ میں.
کنورٹ کرنے کے بعد مطلب اس طرح ہم نے پہلے ورڈ میں بنانی ہے خوبصورت سی لائن بریکیج کرنا ہے، پھر اس کو کنورٹ کریں گے یہاں پر جا کر کے ادھر، اور یہ پھر ہم نے کاپی کر کے یہ والی سائڈ جو ہمارے پاس کوڈنگ والی ہے HTML والی یہ پیسٹ کرنی ہے وہاں، تب جا کے ہمیں ڈسکرپشن جو ہے لائن بریکیج اور یہ ساری چیزیں اس کی نظر آئیں گی۔ اگر ہم HTML میں کنورٹ کرنے کے بغیر ڈائریکٹ اپنی ورڈ کی فائل سے اسی طرح لکھی ہوئی مطلب یہ لکھی ہوئی اس انداز میں اس سٹائل میں لائن بریکیج اور پیراگرافز کی بنی ہوئی ہم ڈائریکٹ اگر پیسٹ کریں گے اس کو کنورٹ نہیں کریں گے اس میں HTML میں، تو کیا ہوگا وہ وہاں Amazon پر جا کر ہمیں شو ہوگی، اس کا ساری کا ایک ہی پیراگراف بن جائے گا، مطلب یہ جتنا بھی لائن بریکیج ہے ابھی سائڈ پہ دیکھیں لیفٹ باکس میں دیکھیں وہ اس کو ختم کر دے گا، اس طرح کر دے گا، وہ چروڑ مروڑ کے سب کو ایک ہی پیراگراف بنا دے گا اوورال، جیسے یہ جتنے بھی سپیسز ہیں۔ اب جہاں یہاں آپ سپیس دیتے ہیں نا لیفٹ سائڈ پہ، تو رائٹ باکس میں وہ کوڈنگ دیتا ہے اس سپیس کو کوڈنگ میں ڈسکرائب کرتا ہے۔ اگر آپ کوڈنگ نہیں دیں گے تو کیا ہوگا، وہ ایسا ہو جائے گا کہ وہاں جا کر اس طرح وہ سارا لائن بریکیج والا اور وہ کام ختم کر کے اوورال مطلب ساری لائنوں کو وہ پکڑے گا پیراگرافز کو، اور ایک ہی پیراگراف اس کا بنا کے رکھ دے گا اس طرح جس طرح ابھی میں نے یہ بنایا ہے۔ اب کلیئر ہوا ہے؟ ذرا مائک انمیوٹ کر کے مجھے بتائیں۔ اب دیکھا ہے یہ اس کا یہ ساری خوبصورتی اس نے ختم کر دی ہے۔ یہ لیفٹ سائڈ اب چیک کریں۔ جی یہ سر وہ کوئی بھی پتہ نہیں جی چل رہا، سب ہاں ایک ہی لگ رہا یہ ایسے کر دینا اس نے، مطلب اس کے بالکل لائن بریکیج اور وہ ساری خوبصورتی کو اس نے۔ اب یہ دیکھیں یہ اب پیراگراف جو بندہ دیکھے گا جو بائر آئے گا وہ یہ اس کو مطلب دیکھنے میں ہی بھدا اور بھاری لگے گا، جب دیکھنے میں ہی بھدا بھاری لگے گا تو وہ پھر اس نے پڑھنا ہی نہیں ہے یا دو چار چیزیں پڑھے گا۔ جب الگ الگ پیراگراف ہوگا ایک پڑھ لیا ٹھیک ہے جی یہ اس کے متعلق ہے، پھر دوسرا تیسرا اس طرح پھر سسٹم چلتا رہتا ہے اور وہ جمع رہتا ہے آپ کے پیج پر اور آپ کی پروڈکٹ پر۔ جب بھی کوئی بائر آ کے جتنا دیر رکتا ہے آپ کے ڈیٹیل پیج پر تو اس سے بھی آپ کی رینکنگ پر اثر پڑتا ہے کہ Amazon کو لگتا ہے کہ اس بندے کی پروڈکٹ میں یا پروڈکٹ ڈیٹیل میں کوئی ایسی چیز تو ہے نا، وزن ہے، اچھی ہے، کوالٹی ہے، مطلب مارکیٹ کمپیٹ کر رہی ہے کہ یہ بندہ آ کے رکا ہوا ہے بائر اور اس چیز کو وہ پڑھ رہا ہے یا اس پر مطلب ریسرچ کر رہا ہے، اس کی پکچرز امیجز کچھ بھی ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ہم HTML میں کنورٹ کرتے ہیں لائن بریکیج کے لیے۔ اچھا میرے پاس یہاں ٹیمپلیٹ اس لیپ ٹاپ میں اوپن نہیں ہو رہا، تو اگر کوئی بندہ لیپ ٹاپ پر ہے تو وہ اپنا اسکرین شیئر کرے اور نیکسٹ وہ کرے ٹیمپلیٹ اوپن کرے تو اس میں کچھ اس کو سمجھا دوں۔ اگر کہیں ہے تو میں پھر آپ کو وہ دکھاتا ہوں اس کے ساتھ Amazon UK، میں آپ کو A+ کانٹینٹ دکھاتا ہوں تاکہ وہ آپ کو کلیئر ہو جائے۔ میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ یعنی میں نے پڑھا تھا، میری ایک چھوٹی سی لائبریری بھی ہے تو مطلب کہ اس میں جو ایک دو بکس تھیں اس میں نے پڑھا تھا کہ ایک تصویر 10,000 الفاظ کے برابر ہوتی ہے، مطلب جو چیز آپ کی ایک پکچر بتا سکتی ہے ڈسکرائب کر سکتی ہے وہ آپ 10,000 الفاظ بولیں گے تو بھی ادا نہیں کر پائیں گے، اس چیز کی تفصیل و ڈیٹیل نہیں بتا پائیں گے۔ تو اس لیے A+ کانٹینٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کی چیزوں کو اچھے سے یہ دیکھیں، یہ A+ کانٹینٹ ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ پروڈکٹ ڈسکرپشن آ گئی، یہ اب دیکھیں یہ بھی پروڈکٹ ڈسکرپشن ہے، ٹھیک ہے۔ پروڈکٹ ڈسکرپشن کی ہیڈنگ ہے اس پیج پر اور نیچے انہوں نے ایک دو پیراگراف جو بھی لکھا ہوا ہے آپ کو اچھے سے نظر آ رہا ہے، یہ سمپل والی ہے، صحیح ہے۔ یہ باقی اس کی ریلیٹڈ پروڈکٹ ہیں، یہ A+ کانٹینٹ نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ سمپل ڈسکرپشن ہے۔ اب یہاں ہم نے نیکسٹ جو پیج اوپن کیا ہے، نیکسٹ جو پروڈکٹ اوپن کری ہے اس نے A+ کانٹینٹ لگایا ہوا ہے، انہانس برانڈ کانٹینٹ لگایا ہوا ہے، مطلب امیجز
یوز کی ہوئی ہیں ان پروڈکٹ ڈسکرپشن. یہ پروڈکٹ ڈسکرپشن ہے, یہ اس نے امیجز یوز کی ہیں. اور پروڈکٹ ڈسکرپشن میں وہ برانڈ وہ بندہ وہ سیلر کر سکتا ہے امیجز ایڈ ان پروڈکٹ ڈسکرپشن. اوپر والی امیجز ہر بندہ کر سکتا ہے جو مین امیج ہے, اور باقی 6 امیجز ہیں. لیکن نیچے جو پروڈکٹ ڈسکرپشن والی ہوتی ہیں وہ صرف وہ بندہ ایڈ کر سکتا ہے, وہ سیلر ایڈ کر سکتا ہے جو کہ آپ کے امیزون کے ساتھ جس کی برانڈ رجسٹری ہوتی ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی ہے. اے پلس کانٹینٹ, انہانس برانڈ کانٹینٹ یا پروڈکٹ ڈسکرپشن میں امیجز جو ہوتی ہیں نیچے وہ بندہ وہ سیلر ایڈ کر سکتا ہے جس کی برانڈ رجسٹری ہوتی ہے. ود آؤٹ برانڈ رجسٹری یو کین ناٹ ایڈ دیز پکچرز. اور اب یہ دیکھیں نیچے, جیسا کہ یہ دیکھیں انہوں نے ایک تصویر لگائی, نیچے اس کے ڈسکرپشن دی. یہ ایک تصویر لگائی, اس کے نیچے ڈسکرپشن دی. مطلب اس کا اس طرح اس کو یوز کریں گے اور اس طرح اس کا کچومبر بنے گا یا سیلڈ بنے گا, اور آپ نے اس کو اس طرح یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کا سارا مطلب آپ یہ چیز اگر بتائیں وہی بات ہے, سر وہی وہ بات ہے کہ مینشن ہوتا ہے آپ کیا مینشن ہوتا ہے. انہینس برانڈ کانٹینٹ ساتھ مینشن ہوتا ہے EVC جو ایک خاص پروڈکٹ کے ساتھ اس پر لکھا ہوتا ہے ایک سمپل ڈسکرپشن میں اور انہینس نہیں نہیں نہیں, برانڈ. اچھا سمپل ڈسکرپشن میں اور انہانس برانڈ کانٹینٹ میں یہی فرق ہوتا ہے کہ اس کے ڈسکرپشن میں یہ کاغذی ہاں پیراگراف ہے, جیس مطلب یہ جی ریٹن ایک پیراگراف ہے, جبکہ اس میں پکچرز ایڈ ہیں. یہ دیکھیں یہ پکچر ہے, ہر جی پکچر جی کے ساتھ اس کی ڈیٹیل ہے. یہ ساری اوپر ہیڈنگ چل رہی ہے پروڈکٹ ڈسکرپشن کی. پروڈکٹ ڈسکرپشن اور کے بعد سارے ان نے پہلے ہی ہم یہ مین امیج دے دیے, پھر اس کے ساتھ یہ ان کی سارے جتنے بھی فریم ہیں, جالیاں ہیں, کٹنگز ہیں, یہ وہ دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ نیچے دیکھیں. اب یہ چیز آئی ہے. یہ اگر بندہ ویسے لکھ کے بتاتا رہے تو وہی بات 10,000 کیریکٹرز ہمیں لکھنے پڑیں گے, یہ الفاظ کہ یہ اس طرح یوز کریں گے, یہ فریم یوز کریں گے تو اس طرح کا میٹیریل نکلے گا, یا سیلیڈ بنے گا, یا آپ کا وہ کیا کہتے ہیں فرائز بنیں گے. ٹھیک ہے, یہ کیرٹ ہے, یہ کھیرا ہو گیا, کیوکمبر, اس طرح اس کا ڈیزائن بنے گا یہ بلیڈ یوز کرنے سے یا یہ فریم یوز کرنے سے. اب یہ بات کلیئر ہو گئی ہے. دو باتیں ہیں اس میں, ایک یہ کہ HTML میں ہم کنورٹ کیوں کرتے ہیں, تاکہ جیسے پیراگراف اور لائن بریکیج ہم نے بنایا ہے اس میں ڈسکرپشن میں وہ ہمیں سیم ٹو سیم شو ہو, تو اس مقصد کے لیے ہم HTML میں کنورٹ کرنے کے بعد یہ جو کوڈنگ سائٹ ہے یہ کاپی کر کے اس کالم میں دیتے ہیں اپنے ٹیمپلیٹ کا جو ڈسکرپشن کا کالم ہے اس میں اپنی ویریشن کے سامنے. وہ ابھی اوپن نہیں ہو رہا, انشاءاللہ کل ہوگا, سر یا اگر آپ میں سے کوئی ہے تو سر اسکرین شیئر کر کوشچن ہے. دے تو اچھا ہو جائے گا. جی جناب, کیا فرمایا؟ جی سر میں یہ کہہ رہا تھا سر, یہ جو لاسٹ کانٹینٹس ہمارے انفارمیشن ہے یہ بھی ہم لوگ ورڈ میں بنائیں گے یا اس کے لیے وہ کوئی ہمیں اسپیشل یا ایکسیس مل جاتی ہے پھر امیزون کی طرف سے؟ کیا اس میں بنائیں گے اے پلس کانٹینٹ جو ہے جو پکچرز ہیں؟ سر ہاں جی جی میں نے کہا سر کہ اگر ہم اے پلس کانٹینٹ بناتے ہیں تو وہ بھی ہم اپنے ورڈ میں بنا کے یہاں پیسٹ کریں گے وہ HTML میں وہ کنورٹ آپ کر نے کے, یا جی جی جب ہم برانڈ وہ آپ رجسٹری کرواتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں کوئی ایکسیس مل جاتی ہے؟ وہ برانڈ رجسٹری میں ایکسیس ملتی ہے آپ کو, اور اس میں وہ سیلر سینٹرل سے آپ نے ایڈ کرنی ہوتی ہیں یہ پکچر جو ہوتی ہیں اے پلس کانٹینٹ والی. جو دوسری ہوتی ہیں وہ آپ ٹیمپلیٹ کالم بنے ہوئے ہیں نا وہ وہاں دے دیتے ہیں آپ. ٹھیک ہو گیا سر, کلیئر ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے ایک بات وہی تھی کہ ہم نے کنورٹ کلیئر ہو کرنا گیا. ہوتا ہے تاکہ لائن بریکیج ہمارا صحیح رہے. جیسے جتنے پیراگراف بنائے اتنے آئیں, اگر ہم نے 5 پیراگراف بنائے ہیں تو 5 آئیں گے. اگر ہم اس کو کنورٹ نہیں کریں گے HTML میں تو دین وہ ایک ہی پیراگراف بنے گا. دوسری بات اے پلس کانٹینٹ والی ہے, اور وہ بھی آپ کو دکھا دیا. یہ دیکھیں یہ سمپل والا ہے, اور یہ اب اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ اس سے بہت فرق ہے, بہت فرق ہے. یہ ہاں پکٹوریل ڈسکرپشن بھی ساتھ آ رہی ہے, پکٹوریل ساتھ ساتھ آ رہی بالکل. اور اس میں آپ نے ایک پروفیشنل سے فوٹوگرافی کروا کے اور اس کے مطلب ڈیزائنر سے اچھے سے چیزیں بنا کے لگانی ہوتی ہیں. یہ بات یہاں تک ہو گئی. اور اس کے بعد جناب آپ کی اگر کوئی بندہ ہے لیپ ٹاپ پہ کہ نہیں ہے ابھی؟ جی سر میں ہوں.
آپ اسکرین شیئر کریں اور جو ٹیمپلیٹ ہے اس کو ذرا اوپن کریں. اسکرین شیئر ہوگی. سر یہ اسکرین آپ کس کے سے شیئر پاس ہوگی؟ جی میں بتا رہا ہوں، یہ دیکھیں ابھی اسکرین شیئر کا میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ والا یہ آپ کا لیو کال کا ریسیور ہے، اس کے ساتھ 3 ڈاٹ ہے، اس کے ساتھ آگے جو یہ LCD بنی ہوئی ہے نا، فریم بنا ہوا ہے چورس سا مستطیل، اس کے جی اندر جو تیر ہے ایرو ہے وہ شیئر یعنی کہ یو آر پریزنٹنگ، یہ شیئر کو شو کرتا ہے. اور جو آپ کا یہ باکس ہے یہ مستطیل بنی ہوئی ہے، یہ آپ کی اسکرین کو شو کر رہی ہے. اور میں ابھی اسٹاپ شیئرنگ کر رہا ہوں تو آپ اس پر کلک کریں گے، اس کے بعد انٹائر اسکرین کی ایک آپشن آئے گی، اور اس کے بعد اوپر جو ونڈو جی مطلب بالکل آپ آ کی رہی شو ہوگی، ونڈو شو ہوگی، ونڈو کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کا شیئر کا بٹن ایکٹیو ہو جائے گا. جب شیئر کا بٹن ایکٹیو ہوگا تو آپ نے شیئر کے بٹن پر بلو ہو جائے گا، وہ کلک کرنا ہے تو اسکرین آٹومیٹکلی آپ کی شیئر ہو جائے گی. اوکے سر. اور آپ کی کلاس میں ہے یا سر کسی اور بیچ میں کوئی شیئر والا بلو نہیں ہو رہا. اوپر جو ونڈو نظر آ رہی ہے نا، جی ونڈو کے جی اوپر کلک کریں آپ. اوپر جو ونڈو نظر آ رہی ہے نا، اس ونڈو کے اوپر جا کے کلک کریں کرسر. جو فریم سا نہیں نظر آ رہا ونڈو کا اوپر اسکرین کا ایک وہ نظر آ رہا ہے، مکمل اسکرین سی نظر آ رہی ہے چھوٹی سی بنی ہوئی، اس کے اوپر کلک کریں، یہ بلو ہو جائے گا شیئر. ہو رہا ہے کہ نہیں؟ شیئر کے ساتھ اوپر اسکرین نہیں بنی ہوئی چھوٹی سی، جو والٹ کی سائز جتنی جو اسکرین بنی ہوئی، اسکرین کے اوپر کلک کریں جا کے کرسر، اور وہ آپ کا بلو ہو جائے گا. ہو گیا سر، ہو گیا. یس یس یس. جی جناب. اب ایک تو آپ وہ ٹیمپلیٹ اوپن کریں، اور دوسرا میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کی کلاس میں سے کوئی فیمیل تھی، پوچھ رہی تھی کہ سر مجھے مطلب یہ ایکسل یا IT نہیں آتی. جی سر، ہماری کلاس میں سے تھے. اوکے، تو جی سر. اگر ہماری ٹھیک ہے، جس کو نہ آتی ہو آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے ایک تو لیپ ٹاپ پر آنا ہے، دوسرا پھر اس کا یہ ہوگا کہ آپ نے اسکرین شیئر کرنی ہے، تو انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. اور آپ نے ڈرائیونگ کرنی ہے تو آپ ایک اچھے ڈرائیور بن جائیں گے کچھ ہی دنوں میں، 2 سے 3 دنوں کے اندر. اچھا جناب، ہم نے بات کی تھی امیجز کی، ہم بات کر چکے ہیں. اچھا یہ دیکھیں اپنا کیا نام ہے آپ کا فراز بھائی، یہ جو مین امیج URL ہے آپ کا، یہ جو بلو کلر کا مین امیج URL 1 ہے، اس کے اپنا ادر امیج URL 1 کے لیفٹ والا جو مین امیج URL 1 ہے، اس میں ہم نے جو مین امیج ہوتی ہے، ہمارا جو مین امیج ہوتا ہے، اس پر ہم نے مین امیج لکھنا ہے، اور اس کا لنک ڈراپ باکس سے کاپی کر کے، جیسا کہ آپ نے ادر امیج URL 1 کے باکس میں اس کا لنک ڈالا ہوا ہے، تو اسی طرح یہاں بھی بلو ٹاول نہیں لکھنا، یہاں بھی لا کر کے اس کا لنک پیسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. کلیئر ہو گیا آپ نے؟ اچھا ادھر کریں، لیفٹ پہ کریں نا، شروع سے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم. چلو ایک چھوٹی سی ریویژن سی ہو جائے گی آپ لوگوں کی. جو پروڈکٹ کیٹیگری ہے وہاں سے، ہاں جی بالکل. ہاں، یہ ہمارے پاس فرسٹ جو کالم ہے پروڈکٹ کیٹیگری کا، جی پروڈکٹ ٹائپ کا. پروڈکٹ ٹائپ یا کیٹیگری کون سی ہے؟ سر اس پہ آ جائیں گے تو میرے پاس، یہ میں کر رہا تھا. ایک منٹ، تھوڑا سا اس کو وہ نیچے سے زوم بھی کر دیں. وہ پلس مائنس کا سائن ہے نا رائٹ سائڈ پہ، جہاں آپ کا وہ ہے ٹائم آ رہا ہے 10:01 کے اوپر. جی یہاں سے گڈ ہو گیا. تھوڑا سا ایک اور بس. اب اس کو تھوڑا لیفٹ کریں. ہاں پروڈکٹ ٹائپ میں ہوتا ہے کہ ہم نے کیٹیگری دینی ہوتی ہے، بالکل بس یہیں پر رکھیں، ابھی لانا نہیں ہے. یہ ٹیمپلیٹ ہے، اس ٹیمپلیٹ میں ہم نے لسٹنگ کرنی ہوتی ہے، مطلب ساری چیزیں اس میں پیسٹ کرنی ہوتی ہیں، ہر ویریشن کے سامنے، ہر کالم کے نیچے. مطلب پروڈکٹ ٹائپ ہے تو اس کی کیٹیگری کون سی ہے؟ ہوم اینڈ کچن ہے. اس کے بعد سیلر SKU ہوتا ہے، اسٹاک کیپنگ یونٹ، یہ ہم خود ہی بناتے ہیں.
اور بہتر تو ہوگا کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے تو آپ ریوائز کروا دیں, آپ میں سے کوئی ریوائز کروا دے تو چلو مجھے بھی پتہ چلے گا کہ آپ لوگ کچھ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں, یا میں کرواؤں؟ چلو میں سر کروا آپ ہی دیتا ہوں. کروا دیں, ہمارا ریوائز آپ ہو ہی گیا. کروا دیں. اوکے اوکے, یہ سیلر اوپر ہی رکھیں بھیا, نیچے نہ کریں تاکہ ہیڈنگ ہمیں نظر آئے, بس ادھر ہی رکھیں. اچھا, پروڈکٹ ٹائپ ہوتی ہے کہ یہ کس کیٹیگری کی ہے, جیسا کہ ہوم اینڈ کچن یہاں لکھا ہوا ہے, ہم نے اس ویریشن کے سامنے ایک رو میں ایک ویریشن ہوتی ہے. ویریشن مین ایک کلر اور ایک سائز کی آئٹم ایک ہی اس میں چلے گی. فرض کریں یہاں یہ وائٹ لکھا ہوا ہے 5 نمبر رو میں, تو یہ وائٹ اسمال وائٹ ہے, یہ اسمال وائٹ ٹاول ہوگا اس میں, ٹھیک ہے. اس میں میڈیم وائٹ ٹاول ہوگا, اس میں لارج وائٹ ٹاول ہوگا, اور ان کی قیمت بھی مختلف ہوگی, پرائس بھی, ساری چیزیں. اچھا جناب, ایس کے یو اسٹاک کیپنگ یونٹ ہوتا ہے اور یہ ہم خود بناتے ہیں. یہ جو کوڈنگ سی بنی ہوئی ہے, مطلب TWL ہم نے ٹاول سے لیا, 001 سے مراد ہے اس کی پہلی لانچ ہے, مطلب وہ اپنی پہلی پروڈکٹ ایز اے سیلر اپلوڈ کر رہا ہے یا لانچ کر رہا ہے امیزون پر. ایس سے مراد اسمال ہے, وائٹ سے مراد وائٹ ہے, اسمال سائز کا وائٹ ٹاول ہے. اس کے بعد ہیبسن ان کا برانڈ نیم ہے, اور اس کے بعد جناب آئٹم یا پروڈکٹ نیم ہے, پروڈکٹ ٹاول اپنا وہ ہے, پروڈکٹ نیم جو ہے, برانڈ نیم آپ کا یہ ہینڈسم آ گیا, پروڈکٹ نیم جو ہے یہ ٹاول آ گیا. آگے کریں جناب تھوڑا اس کو, پروڈکٹ نیم میں مکمل اس کا ٹائٹل آنا ہے. آپ نے جو ٹائٹل بنانا سیکھا تھا نا, جی جی جی, ہاں, اس میں پروڈکٹ نیم میں اس کا مکمل وہ آنا ہے آپ کا, مطلب ٹائٹل آنا ہے. ٹائٹل جیسا کہ اس میں برانڈ نیم تھا, موکپ تھا, مین کی ورڈ تھا, آپ کا میٹیریل تھا, دین ڈائمنشن تھی, دین پلس آپ کا کلر تھا. صحیح ہے, تو وہ ساری چیزیں ان اوکے اوکے. کالمز کو آپ چھوٹا بڑا کر لیا کریں جہاں ضرورت ہو. اوپر سے جب آپ یہاں یہ جی اور ایچ, یہ ہمیں کالم بڑا چاہیے جی والا, تو جی اور ایچ کے درمیان جو بارڈر ہے یہاں پر آپ لے کر آئیں کرسر, تو وہ ڈبل ایرو بن جائے گا, تو وہاں سے آپ پکڑ کے اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں. اچھا جی, دین ہمارے پاس آتا ہے ایسے, یہ بارڈر جو ہے نا جی ایچ کا بارڈر ہے, ہاں بالکل ایسے, اس کو آپ بڑا کریں, اس کو پروڈکٹ نیم والے کو بڑا کریں, رائٹ پہ لے جائیں اس کو, جی کو بڑا کریں تاکہ اس کا مکمل وہ آپ کا آ جائے گا, کیا کہتے ہیں اس میں, بس اتنا ہی کافی ہے, مطلب یہ بتانے کے لیے, آپ کو سمجھانے کے لیے. سر تب پروڈکٹ نیم میں آپ جی, یہ بول رہے ہیں نا کہ وہ جو پورے سارے ڈسکرپشن ٹوٹل اس کے اندر ڈال دیں گے, یعنی ٹائٹل کافی. لکھنا ہے اس میں, جس مطلب ٹائٹل کے جو اسٹرکچر کے 6 پوائنٹس ہیں وہ مکمل ٹائٹل بنا کے لکھنا ہے, مطلب کہ یہ چیز لکھنی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ والی چیز, یہ دس از ٹائٹل, یہ اس کا تو یہ والا صحیح ہے, یہ لکھنا ہے وہاں پر پروڈکٹ نیم میں, یعنی کہ جو ٹائٹل ہوتا ہے وہ پروڈکٹ کا ایکچولی نیم ہی ہوتا ہے. سر آپ کلیئر کی ہو گیا؟ نہیں ہو رہی آپ کی. اور سر ہر مطلب کہ ہمارے پاس ساری ویریشنز ہیں, اس ہر کالم میں پورا کمپلیٹ ہم نے اس کی ٹائٹل لکھ دینا ہے, پیسٹ جی کر دینا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ٹائٹل بھی پورا ہی لکھنا ہے. اور اس کے بعد ہم کہاں پر تھے, اچھا جی, یہ ٹائٹل مکمل لکھنا ہے, اس میں ٹاول جسٹ نہیں لکھنا. آگے اس کے بعد آ رہا ہے آئٹم ٹائپ کی ورڈ, ٹھیک ہے, کی ورڈ جو ہے اس میں آپ ٹاول لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اسٹینڈرڈ پرائس ہے, آپ نے دینی ہے جتنی آپ نے پرائس ڈیسائیڈ کی ہوگی. فرض کریں آپ نے $15 کی ہے, $10 کی ہے, پاؤنڈ کی ہے, جتنا بھی کی ہے وہ تو آپ کی اپنی ہوگی. لیکن جو پرائس آپ لانچنگ کے وقت کرتے ہیں ایز اے نیو سیلر, تو وہ ایسا ہوتا ہے, فرض کریں آلریڈی ہمارے پاس سیلر بیٹھے ہیں, $20 یا پاؤنڈ میں اس پروڈکٹ کی پرائس چل رہی ہے, یا 17 سے 20 پاؤنڈ چل رہی ہے, ٹھیک ہے, 17 سے 20 پاؤنڈ. تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, ہم اس کو دیتے ہیں 15 یا 16 دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری نیو لانچ ہوتی ہے, تو نیا بندہ جب نیا دکاندار ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے, اس کی پروڈکٹ رینک اس وقت ہوتی ہے. طاہر بھائی کیمرہ آف کر لیں کائنڈلی. آپ اس وقت آپ کی جناب وہ ہوتی ہے پروڈکٹ, مطلب رینک ہوتی ہے جب کہ آپ کی پرائس کم ہوتی ہے. پرچیزر بائر آپ کے پاس اس وقت آتا ہے زیادہ جب آپ کی پرائس آلریڈی پرانے سیلر سے کم ہوتی ہے. ورنہ لوگ کہتے ہیں بھائی ان کا بھی وہی ریٹ ہے, ان کا بھی وہی ریٹ ہے, تو پتہ نہیں وہ نیا بندہ ہے کیسی چیز ہے اس کی, بس یہی ٹھیک ہے. یہاں ریویوز بھی کافی ہیں,
اور مطلب اچھے ریویوز آ رہے ہیں تو یہ پرانا سیلر بیٹھا ہے تو پہلے بھی اسی سے چیز پرچیز کر رہے ہیں، تو وہ جب ریٹ آپ کا کم ہوتا ہے تو وہ بندہ کہتا ہے چلو یار تھوڑا سا اس کو آزمانا چاہیے، 2 پاؤنڈ اس کی پرائس کم ہے۔ یا ایک اور چیز ورڈ یوز کرتے ہیں کہ ویلیو ایڈیشن پروڈکٹ اس کے ساتھ ایڈ کریں، مطلب آپ کا ویجیٹیبل کٹر ہے تو اس کے ساتھ ایک دو اور چیزیں جو ہیں، فرض کریں وہ 12 in 1 ہے، اس کے ساتھ 12 فریم ہیں، تو آپ اس کو 15 فریم یا 14 فریم کی بات کر دیں، ٹھیک ہے، وہ کہیں گے چلو یار 2 کٹر اس کے ساتھ اضافی ہیں، 2 ڈیزائنز جو ہے نا وہ اضافی آ رہے ہیں اس میں، تو یہ ہم پرچیز کر لیتے ہیں۔ اچھا پرائس یہاں تک ہو گئی، اس کے بعد آپ رائٹ کریں جناب اس کو۔ جی اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا کوانٹٹی۔ کوانٹٹی وہی جتنا سٹاک آپ نے منگوایا ہوگا، فرض کریں آپ نے 500 آئٹم منگوائی ہے، 200 ہے، 300 ہے، وہ آپ نے انٹر کرنی ہوتی ہے۔ آپ کے پاس وائٹ ٹاول 200 آئٹم ہے، پنک ٹاول آپ نے 250 کوانٹٹی منگوائی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جتنی ہوگی آپ اس کے سامنے ڈالتے جائیں گے۔ مین امیج URL، اب دیکھیں جب URL کی بات ہو جاتی ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ لنک۔ یہ بات کلیئر ہوئی آپ کو؟ URL مین لنک، یہ آپ مائنڈ میں رکھیں۔ تو آپ نے مین امیج URL میں اس کا بھی لنک کاپی کر کے ڈالنا ہے، اور ادر امیج 1 میں اسی طرح جب امیجز کو آپ وہاں فوٹوگرافی کرواتے ہیں اپنی پروڈکٹ کی، ایک کو مین امیج کا نام دے دیتے ہیں جو مین امیج ہوتا ہے آپ کا، اس کے بعد 1 2 3 4 5 6 7، اور اس کے بعد جو مین امیج ہوتا ہے رائٹ کریں جناب۔ مین امیج میں مین امیج کا لنک، ہر امیج میں جو آپ نے اس کا نام رکھا ہوگا 1 2 3 4 5 7 6 7، تو اس میں آپ نے لنک دے دینے، اور 7 8 کے بعد ایک سویچ امیج آ رہا ہے لاسٹ یلو کالم، یہ دیکھیں تیرا حال چال پوچھا۔ یہ سویچ امیج کا ہے، تو سویچ امیج میں آپ نے مین امیج کے کالم یا سیل میں، فرض کریں یہ 4 نمبر پہ ہمارے پاس پنک ٹاول ہے، تو پنک ٹاول کا مین امیج کا جو لنک ہے وہ کاپی کر کے آپ نے یہاں سویچ امیج میں دینا ہے۔ اور اس کے بعد جناب آپ کے پاس آ جاتا ہے یہ پیرنٹیج، کہ یہ پیرنٹ ہے یا چائلڈ ہے، صحیح ہے، جو پیرنٹ ہوگا پیرنٹ، جو چائلڈ ہوگا آگے اس کے ساتھ آپ نے چائلڈ لکھ دینا ہے، اور پیرنٹ SKU یہاں دینا ہے، تو پیرنٹ SKU جو ہوگا وہ یہاں سب میں پیرنٹ SKU آ جائے گا۔ رائٹ کریں مور اس کو تھوڑا سا۔ جی جناب، اس کے بعد ہمارے پاس بلٹس پوائنٹ تھے، بلٹس پوائنٹ ہم نے لکھنے ہیں، صحیح ہے، اور ایک چیز ہمارے پاس آ رہی ہے کہ ریلیشن شپ ٹائپ اس کا کیا ہے، کہ وہ ہمارے پاس چائلڈ ہوگا، نیچے جو ویریشنز ہوتی ہیں وہ چائلڈ ہی ہوتی ہیں، تو ہم ان کو بس ادھر ہی روکیں، ریلیشن شپ ٹائپ میں چائلڈ لکھ دیں گے۔ ویریشن تھیم کیا ہے؟ ویریشن تھیم کیا ہوتا ہے؟ ویریشن تھیم ایک یہ چیز ہوتی ہے جو آپ کی چیز کی ویرائٹی بناتی ہے، لائک اچھا یہ نا کسی آپ کا مائک اوپن ہے، آف جی کریں۔ آصف راز صاحب مائک میوٹ رکھیں، مائک سب لوگ میوٹ رکھا کریں، اس میں پھر وہ ڈسٹورشن نہیں آتی نا۔ اچھا یہ دیکھیں آپ کے پاس جو ویریشن تھیم ہوتا ہے، ویریشن تھیم مین، اب نے وہ بھی کلوز کر دیا ٹیمپلیٹ کو بھی، اچھا سن لیں، ہاں جی کریں اوپن۔ ویریشن تھیم یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کی پروڈکٹ کی ویرائٹی بناتی ہے، لائک آپ کا ویریشن تھیم جہاں ہم بات کر رہے ہیں، پنک ہے ہمارے پاس ٹاول ہے، پھر اس کے سائزز ہیں، پھر آگے وائٹ ہے اس کے سائزز ہیں، فرض کریں ہم میڈیم اور لارج سائز کی بات کرتے ہیں، تو اسی طرح مین کے پنک میڈیم پھر پنک لارج، یعنی اس کے بعد ایک کلر ہمارے پاس چینج ہو رہا ہے، اور یہاں ایک دوسری چیز جو ہے ہمارے پاس سائز، تو ویریشن تھیم ہمارا بنے گا یہاں پر سائز اور کلر، یا کلر اور سائز، اس پوزیشن میں مین کے یہ 2 چیزیں ہیں، ایک سائز ہے اور ایک کلر ہے جو ہماری ویرائٹی کو پریزنٹ کر رہے ہیں، جو مطلب چیزوں میں ویرائٹی پیدا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے اپڈیٹ ڈیلیٹ اور ڈیلیٹ کا آپشن، تو یہ کیا ہوتا ہے، اس میں اگر آپ نے مطلب نئی لانچنگ کر رہے ہیں، نیا ٹیمپلیٹ بنا کے فل کر کے اپلوڈ کر رہے ہیں، تو وہ آپ دین اس ویریشن کے سامنے، فرض کریں پنک آپ نئی ویریشن ڈال رہے ہیں، تو پنک کے سامنے 4 نمبر پہ ہم پنک چل رہے ہیں، اچھا اوور آل ایک رو میں ایک ہی ویریشن چلتی ہے،
صحیح ہے. پنک میڈیم چل رہا ہے تو پنک میڈیم نئی لانچ ہے تو یہاں ہم اپڈیٹ پہ رکھیں گے, اس کالم میں آ کے اپڈیٹ کو ایکٹیو رکھیں گے. اگر ہمارے پاس آلریڈی نیچے ایک ہے جناب وائٹ ٹاول, وہ ہماری پرانی لانچ ہے, لیکن ہم نے کیا کیا یہاں اس کی کوانٹٹی اور منگوائی ہے اور اس کو ہم نے ایڈٹ کیا ہے. تو 3 آپشن ہوتی ہیں اس میں. دوسری آپشن ہوتی ہے پارشل اپڈیٹ کی. پارشل اپڈیٹ مین ایڈٹ کرنا, کوئی 1-2 آپشن 3-4 کو آدھا یا 70-60-50-20% ایڈٹ کرنا مین. تو پارشل اپڈیٹ پر آپ رکھیں گے, اس میں ایکٹیو کریں گے, کیونکہ آپ نے اس میں جسٹ کوانٹٹی اس کو پارشلی اپڈیٹ کیا ہے, تھوڑی سی ایڈیٹنگ کی ہے, کوانٹٹی نئی انٹر کی ہے اور تھوڑا سا پرائس میں اگر کوئی رد و بدل کیا ہے. دین نیکسٹ ہمارے پاس فرض کریں ایک بلیک ٹاول چل رہا تھا پہلے, اور بلیک ٹاول کی نکاسی نہیں تھی, سیل نہیں تھی. دین کیا ہوا, اس کی پرائس تھی 15 پاؤنڈ, ہم نے اللہ کر کے اس کو 12 پاؤنڈ پہ لگایا, اور 12 پہ لگا کے پھر کچھ نکاسی ہوئی, پھر ہم نے اس کو 10 پہ لگایا. ہماری جو پرچیز تھی وہ $9 تھی, تو 10 پہ لگایا, اور وہ بڑی مشکل سے 3-4 منتھ میں 200 پیس تھا وہ نکل گیا. وہ اب نکل گیا ہے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ یار اب جو ہے بلیک ٹاول یہ ورائٹی یا بلیک ٹاول کی انوینٹری مزید اس کا سٹاک نہیں منگوانا. تو ہم پھر کیا کریں گے, ہم بلیک ٹاول فرض کریں پڑا ہے 8 نمبر میں, 8th رو میں ہم بلیک ٹاول کے سامنے آ کے ڈیلیٹ کو ایکٹیو کر دیں گے. ڈیلیٹ کے آپشن یہاں بٹن بننا ہوتا ہے, وہاں اس پر کلک کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی 3 چیزیں سامنے ہوتی ہیں, مطلب ایک اپڈیٹ, ایک پارشل اپڈیٹ, ایک ڈیلیٹ. تو آپ نے بلیک کو اڑانا ہے لسٹنگ کو, آپ ڈیلیٹ ایکٹیو کر دیں گے, تو جب آپ اپلوڈ کریں گے اس کو تو وہ آٹومیٹکلی ڈیلیٹ ہو جائے گی. دین ہمارے پاس ہے پروڈکٹ ڈسکرپشن. پروڈکٹ ڈسکرپشن ہم بڑی ڈیٹیل سے پڑھ کے آئے ہیں, اور HTML کا اس کا جو لنک ہوگا, مطلب جو کنورٹڈ HTML ڈسکرپشن ہوگی وہ کاپی کر کے ہم نے یہاں ڈبل کلک کرنا ہے. پنک کی بات کر رہے ہیں تو 4th نمبر پہ یہاں ڈبل کلک کر کے ڈسکرپشن کے نیچے پہلا جو سیل بن رہا ہے, پہلا خانہ ہے, وہ 4th نمبر رو, اور پروڈکٹ ڈسکرپشن کے نیچے والا وہ پہلا خانہ آپ کی پنک ٹاول کے ڈسکرپشن ہے. تو یہاں ڈبل کلک کریں گے یا کلک کریں گے تو اس میں پیسٹ کر دیں گے. پیسٹ کرنے کے بعد وہ پھیل جائے گی, ایسے لگے گی کہ وہ مطلب نیچے 10ویں رو تک جا رہی ہے. ٹھیک ہے, 5-7 سیلز کو اس نے اکٹھا کر لیا. لیکن جب آپ باہر جا کر کسی اور سیل پر جسٹ کلک کریں گے تو وہ لمیٹڈ ہو جائے گی اپنے ریلیٹڈ سیل میں, مطلب اس پروڈکٹ ڈسکرپشن کے نیچے والا پہلا سیل جو ہے 4th رو والا, اس میں وہ لمٹ اپنی لمٹ میں آ جائے گی. جی جناب. دین ہمارے پاس ہے مینوفیکچرر کون ہے یا مینوفیکچرر پارٹ نمبر کیا ہے. تو مینوفیکچرر پارٹ نمبر جو ہوتا ہے وہ ہمیں مینوفیکچرر نہیں دیتا, تو ہم اس میں جنرلی وہ دیتے ہیں اپنا SKU ہی دے دیتے ہیں. دین آگے ذرا رائٹ کریں. اس کے بعد جو ہے مین چیز کی ورڈز رہ گئے ہیں ہمارے پاس, اور بلٹس پوائنٹ پیچھے ہیں. بلٹس پوائنٹ کیونکہ ہر بلٹ پوائنٹ کو ہم ضرورت نہیں ہوتی. یہ دیکھیں ایک منٹ, بلٹ پوائنٹ جو ہے دراصل 5 بلٹ پوائنٹ ہوتے ہیں, تو ایک بلٹ پوائنٹ ایک پیراگراف کی شکل میں ہی ہوتا ہے. تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں, اس کو ہم کنورٹ نہیں کرتے. تو اسی لیے بلٹ پوائنٹ کو ڈائریکٹ آپ کاپی کر کے کنورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے HTML میں, اور بلٹ پوائنٹ 1 کو 1 میں ڈالیں گے, 2 کو 2 میں, 3 کو 3 میں, 4 کو 4 میں, اور اس طرح 5th میں ڈالنے کے بعد اس کی کریکٹر لمٹ 500 ہوتی ہے. لیکن 250 تک 250 تک جو ہے 250 کریکٹرز تک کا اچھا بلٹ پوائنٹ سمجھا جاتا ہے. دین جناب آپ 5 بلٹ پوائنٹ ہیں تو وہی 5 پیراگراف اس کے بنیں گے, وہ آپ نے ڈائریکٹ ہی ویسے ایز اٹ از ورڈ سے کاپی کر کے یہاں پیسٹ کرنی ہے, کیونکہ ہمیں ایک ہی پیراگراف چاہیے اور وہ کنورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی جناب نیکسٹ رائٹ کریں اس کو ذرا. دین آگے ایک چیز ہے کی ورڈز آئیں گے, رائٹ کریں اس کو. اسپیسیفک یوزز کی ورڈز, جی یہ ہے صحیح ہے کہ اس کا مطلب یوزیج کہاں کہاں ہوتا ہے, اس سے ریلیٹڈ جو کی ورڈز ہیں یوزیج سے ریلیٹڈ, جیسا کہ سالون ہے, آپ کچن بھی کہہ سکتے ہیں, آپ اس کو واش روم
کو بھی مینشن کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس جناب ایک ہوتے ہیں پلاٹینیم کی ورڈز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ٹارگٹ آئیڈینس کون سی ہے یہ دینا ہے. اور اس کے بعد آپ مین چیز یہاں پہ جو ہے وہ کی ورڈز والی ہے, اسپیسیفک یوزز کی ورڈز, اور اس کے بعد آگے پلاٹینیم کی ورڈز ہوتے ہیں. آگے چلیں ذرا رائٹ پہ آہستہ آہستہ. اور جب آپ یہ ٹیمپلیٹ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوتے ہیں, ہاں جی یہ پلاٹینیم کی ورڈز آ گئے ہیں بی ڈی کے نیچے, بی ڈی بی سی اور یہ بی اے بی 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 سی جو کالم آ رہے ہیں یہ پلیٹینیم کی ورڈز کے ہیں. تو یہاں آپ نے کی ورڈز دے دینے ہوتے ہیں. اچھا مین گیم جو ہوتی ہے وہ کی ورڈز کی ہوتی ہے, آپ کی وہ نہیں سیل ہوتی, کیا کہتے ہیں یہ جو پروڈکٹ سیل نہیں ہوتی, آپ کے کی ورڈ سیل ہوتے ہیں. صحیح ہے. جیسا کہ اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, میں ایک اگزامپل دوں تو کیا ہوتا ہے کہ نارمل ماحول تھا, بس ایک بندے نے گالی دی, اگلے بندے سے برداشت نہیں ہوئی, لڑائی ہو گئی, ٹھیک ہے, اللہ معاف کرے, معاملہ بہت آگے تک چلا گیا. تو اسی طرح کیوں کہ وہ ایک کی ورڈ اس نے یوز کیا ہے, ایک گالی دی ہے جس سے گیم بھڑک گئی ہے. تو اسی طرح جو کی ورڈز ہوتے ہیں یہ بھی یہی سیل ہوتے ہیں, پروڈکٹ سیل نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. جھگڑا خود نہیں ہوتا, اس کو کی ورڈز کرتے ہیں, ابھارتے ہیں اور ماحول بناتے ہیں اور جھگڑا پیدا کرتے ہیں. اسی طرح پروڈکٹ خود سیل نہیں ہوتی, اس کو کی ورڈز سیل کرتے ہیں اور کی ورڈز بکتے ہیں, اس کی بیس پہ پیچھے آپ کی پروڈکٹ سفر کر رہی ہوتی ہے. کلیئر ہوا یہ بات؟ یس سر کلیئر. اوکے. اور رہی بات کی ورڈز کی گیم, ہمیں اوورال آگے جا کے سمجھ آئے گی جب ہم ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیں گے. آگے ہم نے ہنٹنگ سٹارٹ کرنی ہے, وہ کرنے کے بعد ہم پی پی سی پڑھیں گے. پی پی سی پڑھنے کے بعد ایک ہمارا لیکچر ہوگا, اس پر آپ کو انشاءاللہ ساتھ ساتھ بھی اتنی مطلب اس کی میں وضاحت کرتا جاؤں گا, اس کو ڈسکرائب کرتا جاؤں گا, تو وہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی. تو کی ورڈ ہم کیسے نکالتے ہیں اچھی سرچ والیوم والے, مطلب جس کو زیادہ پوچھا جا رہا ہو, جیسا کہ کوئی بندہ آ کے پوچھتا ہے فارمیسی سے کہ یار وہ فلاں ٹیبلٹ یا فلاں مطلب ڈراپ چاہیے تھا, وہ کہتے ہیں نہیں بھائی وہ تو بند ہو گیا نا, وہ کہتا ہے یار فلاں فارمیسی سے ملتا ہے. دوسرا بندہ کہتا ہے نہیں ایکچولی یار وہ بند نہیں ہوا, اس کی ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے, کوئی بندہ نہیں پوچھتا, ابھی 2 ماہ ہو گئے ہیں, کوئی آپ پہلے بندے ہیں جو پوچھ رہے ہیں, اس لیے ہم نے وہ لانا ہی مطلب بند کر دیا ہے. تو اسی طرح جو کی ورڈز جن کا بندے نہیں پوچھتے, مطلب جب آپ کا لائیو پلان ہوتا ہے, آپ کا بزنس ہوتا ہے, تو اس میں بندے آ کے پوچھتے ہیں, کسٹمر آ کے پوچھتا ہے کہ فلاں چیز چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ ای کامرس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ای کامرس کی دنیا میں کیا ہوتا ہے, ای کامرس کی دنیا میں بندے آ کے پوچھتے نہیں ہیں, وہ سرچ کرتے ہیں. تو جس کی ورڈ پہ سرچ والیوم زیادہ ہوتا ہے تو وہ کی ورڈ ہم یوز کرتے ہیں. فرض کریں ویجیٹیبل کٹر ہے, تو ویجیٹیبل کٹر کا مین کی ورڈ جو ہے ویجیٹیبل کٹر ہی ہے. تو اس کے بعد اس کے ریلیٹڈ کی ورڈ ڈائسر, ویجیٹیبل ڈائسر, سلائسر, گریٹر, پیلر. تو یہ والے جو کی ورڈز ہیں ان پر بھی اچھی خاصی وہ آتی ہے, سرچ آتی ہے. تو یہ بھی اچھے سرچ والیوم والے ورڈز ہوتے ہیں, اس لیے یہ ورڈز بھی ویجیٹیبل کٹر کے ٹائٹل میں, بلٹس پوائنٹ میں, ڈسکرپشن میں یوز کیے جاتے ہیں. آپ ورڈز نکالتے ہیں, کی ورڈز نکالنے کے بعد آپ ان کو جو اچھے ہوتے ہیں, جو میجر ہوتے ہیں, ان کو آپ یوز کرتے ہیں. مطلب آپ نے وہ کرنا ہوتا ہے, ہائی ٹو لو کرنا ہوتا ہے سرچ والیوم کو. مطلب جو ہائی سرچ والیوم والے ہوتے ہیں ان کو آپ ٹائٹل میں یوز کرتے ہیں, جو بچتے ہیں پھر ان کو بلٹس میں یوز کرتے ہیں, جو بلٹس سے بچ جاتے ہیں آپ اس کو آگے اس میں یوز کرتے ہیں اپنے ڈسکرپشن میں. آپ یہ سمجھ لیں کی ورڈز آپ نے اچھے سے نکال کر پھر اپنے ان کی, جیسے وہ کہتے تھے کہ جناب یہ 5 ورڈز ہیں, ان کو جملوں میں استعمال کریں, ٹھیک ہے, سینٹینسز بنائیں جی ان ورڈ سے. تو وہ کیا ہوگا, ایکچولی یہ جو کی ورڈز ہوتے ہیں آپ نے ان کی ورڈز کو جملوں میں استعمال کرنا ہوتا ہے. کیسے استعمال کرنا ہوتا ہے, اپنی ایسی مہارت سے کہ یہ آپ کے جو کی ورڈز ہیں یہ جملوں میں استعمال بھی ہو جائیں, اور وہ جملے آپ کی کوئی نہ کوئی آپ کی پروڈکٹ کی وضاحت بھی کریں, اس کا استعمال بھی بتائیں, اس کا یوزیج بتائیں, اس کا میٹیریل بتائیں, اس کی کوئی خصوصیات بھی ساتھ ساتھ بتاتے جائیں, اور ادھر سے مطلب حج بھی ہو جائے اور بیوپار بھی ہو جائے. آپ کے کی ورڈ بھی ایڈجسٹ ہو جائیں, فٹ ہو جائیں سینٹینسز میں, اور آپ کے سینٹینسز ان کو یہ بھی بتائیں کہ یہ جناب اس پروڈکٹ میں, آپ کی پروڈکٹ میں کیا کچھ ہے اور کیسے ہے. کلیئر؟
اور یہ جو Clear. ٹیمپلیٹ ہے اوکے یہ ٹیمپلیٹ جو ہے یہ جب ہم وہ کرتے ہیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں سیلر سینٹرل اکاؤنٹ سے تو اس میں ہمارے پاس کچھ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو شارٹ بھی کر سکتے ہیں. مطلب ایسے جب بائی ڈیفالٹ ہم ایک کیٹیگری دے کے وہ کریں گے آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو وہ ایک لمبی ڈیٹیل ہوگی, بہت زیادہ کالمز ہوں گے. ہم اس کو کرائٹیریا دے سکتے ہیں کہ فلاں فلاں کالم مجھے چاہیے تو وہ پھر اس کے مطابق بھی شارٹ کر کے اس کو آپ کو ٹیمپلیٹ دے دیتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہم زیادہ تر وہی بائی ڈیفالٹ ہی نکالتے ہیں, اس میں سے جو کالم ہمارے یوزج والے ہوتے ہیں ہم ان کو میجر کر لیتے ہیں. مطلب جو چیزیں آپ کے سب سے اوپر ٹائٹل ہے, پھر بلٹ پوائنٹ ہیں, آپ کے پکچرز ہیں, ٹھیک ہے, یہ 3 چیزیں ہوں گی. چوتھی چیز آپ کی ڈسکرپشن ہے, اور 5ویں آپ کی پرائس ہے, اور ایک چیز اور ہے پیچھے کریں یو پی سی نہیں آیا, یو پی سی کا کالم کدھر ہے, پرائس کے ساتھ ہوگا. بیک لے جائیں اس کو ذرا. یو پی سی کیا ہوتا ہے؟ یونیورسل پروڈکٹ کوڈ ہوتا ہے. مطلب وہ پروڈکٹ جس نے سیل, 1 منٹ ادھر بریک کریں, اپ ڈیٹ اور سویچ امیج, Control F کر کے فائنڈ کر لیں اس کو. اچھا اس کا یو پی سی کا میں بتا دوں, وہ بھی ایک کالم ادھر ہوتا ہے, میں آپ کو مزید دکھا دوں گا اس کو نا. یو پی سی ہوتا ہے یونیورسل پروڈکٹ کوڈ ہوتا ہے. مطلب جو بھی پروڈکٹ آپ کی یونیورسلی یعنی بین الاقوامی سطح پر سیل ہوتی ہے تو اس کو لگتا ہے وہ ایک یونیک نمبر ہوتا ہے. وہ آپ مختلف ویب سائٹس ہیں, کمپنیز ہیں, وہ سیل کرتی ہیں, ان سے پرچیز کر کے وہ آپ کو رسید بھی دیتے ہیں اور وہ نمبر بھی دیتے ہیں. وہ نمبر آپ یوز کرتے ہیں, اور آپ نے فرض کریں, اب یہ بات سننے والی ہے اور وہ ہے نوٹ کرنے والی ہے کہ کسی بھی پروڈکٹ کی ایک ویریشن, ٹاول ایک پروڈکٹ ہے, اس کی آگے جو ویریشن ہے, بلیک ٹاول ویریشن ہے, بلیک میڈیم, پنک میڈیم, پنک لارج, یہ ایک ویریشن ہے, صحیح ہے. اور اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں کہ کسی بھی پروڈکٹ کی ایک ویریشن کی تمام کوانٹٹی پر ایک ہی یو پی سی لگتا ہے. فرض کریں ایک یو پی سی آپ نے پرچیز کیا میڈیم پنک ٹاول کے لیے, وہ 12 ڈیجٹ ہوتا ہے, یعنی اس کے 12 کیریکٹر ہوتے ہیں. فرض کریں وہ 1 سے لے کر 12 تک ہے, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ٹھیک ہے. مطلب اس نے پورے وہ 12 کرنے ہیں, 12 ڈیجٹ, تو وہ آپ کے 9 10 اور 11 پر وہ 12 ڈیجٹ ہو جائیں گے. تو 12 ڈیجٹ ہونے پر وہ کیا کہتا ہے کہ کسی بھی پروڈکٹ کی ایک ویریشن کی تمام کوانٹٹی پر ایک ہی, مطلب کہ میڈیم پنک ٹاول جو ہے اس پر آپ نے لگا لیا وہ 1 سے 11 تک کا یو پی سی, آپ کو کسی کمپنی نے بیچا, آپ نے پرچیز کیا, آپ نے وہ لگا لیا. اور اب کیا ہوگا, میڈیم پنک کی جتنی بھی تعداد ہوگی, کوانٹٹی ہوگی اس کی پروڈکشن کی, ان سب پر 1 سے لے کر 11 تک کا یو پی سی لگے گا. مین کے میڈیم پنک سائز کا جو بھی ٹاول ہوگا اس پر ایک ہی یو پی سی نمبر سیم ہوگا سب کا, چاہے ان کی تعداد 10 ہے, 10,000 ہے, 10 لاکھ ہے. کلیئر ہو گئی یہ بات کہ اس میں کوئی ہے کنفیوژن؟ اوپن کریں مائک, ان میوٹ کریں. سر میرا کوشچن ہے جی جناب. سر یہ بار کوڈ اور یو پی سی سیم ہوتا ہے؟ جی بالکل وہی چیز ہے, بس اس کو ادھر ذرا یو پی سی کہتے ہیں اور ہم اس کو بار کوڈ کہتے ہیں. سر ایک چیز نا, ابھی مطلب یہاں پہ جو پروڈکٹ ملتی ہے, میں دبئی میں ہوں, تو وہاں پہ جو بار کوڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کو اسکین کرتے ہیں تو وہاں پہ پروڈکٹ بالکل کی جو ہے نا پرائس آ جاتی ہے. اب آپ جو ایسے یہاں پہ بول رہے ہیں کہ اسمال, میڈیم اور لارج کا سب کا سیم ہوگا, لیکن ان کے پرائس تو ڈفرنٹ ہوں گے, پھر کیسے وہ لوگ اسکین کر کے سیم الگ الگ پرائس نکالیں گے؟ نہیں, یہی تو آپ وہ ہو رہے ہیں نا. دبئی میں کہاں ہوتے ہیں, کس جگہ ہوتے ہیں آپ؟ دبئی میں کراما میں ہوں. اچھا صحیح ہو گیا ہے. چلو زندگی کا ایک حصہ میں نے بھی الین میں گزارا ہے. گڈ سر. اور ہاں جی, بات یہ ہے, اب بات سنیں. جی سر. کسی بھی پروڈکٹ, ٹاول ایک پروڈکٹ ہے, ٹھیک ہے, اور ویریشن مین اس کی ورائٹی, یعنی کالا, پیلا, سفید, سیاہ, پنک,
ٹھیک ہے، اسمال پنک، میڈیم پنک. یہ اب اسمال پنک اور میڈیم پنک یعنی کہ 24 انچ پنک ٹاول اور 30 انچ پنک ٹاول دو مختلف چیزیں ہیں. یہ دو ویریشن ہیں، کلر سیم ہے دونوں کا، لیکن سائز بڑھنے کی وجہ سے وہ ویرائٹی چینج ہو گئی ہے، ویریشن آ گئی ہے. اب جیسا کہ ایک چیز ہے ہاف لیٹر والی ایک کولڈ ڈرنک ہے، ٹھیک ہے، کمپنی سیم ہے، فلیور سیم ہے، ہر چیز سیم ہے. ہاف لیٹر ہے ایک، جو ہے دوسری ہے وہ لیٹر والی ہے. تو اب دونوں کی پرائس چینج ہوگی نا کہ سیم ملتی ہے اب آپ کے پاس؟ ڈفرنٹ ہوگی پرائس. ٹھیک ہے، پرائس چینج ہوگی، مطلب اس میں ورائٹی آ گئی. کس چیز کی ورائٹی آئی ہے؟ آدھا لیٹر پلس ہوا ہے اس میں، تو وہ ورائٹی ویریشن آ گئی، ورائٹی چینج ہو گئی ہے. تو اب میں بات کر رہا تھا کسی پروڈکٹ کی ایک ویریشن، یعنی کہ 24 انچ پنک ٹاول، یعنی کہ میڈیم پنک ٹاول کی میں بات کر رہا تھا. کسی پروڈکٹ کی ایک ویریشن یعنی میڈیم پنک ٹاول کی تمام کوانٹٹی پر ایک ہی یو پی سی لگے گا، ایک ہی بار کوڈ لگے گا. اور بار کوڈ جو کوڈ بار ہوتے ہیں، وہ جو لکیریں لگی ہوتی ہیں اس کو بارز کہتے ہیں. بار کوڈ جو ہوتا ہے، بارز کے نیچے فگرز لگے ہوتے ہیں، ہنس سے ہوتے ہیں. اگر آپ کے اس میں کوئی، آپ کے پاس کوئی بوتل وغیرہ پڑی ہے، اس کے اوپر دیکھ لیں شیمپو کی یا کوئی اور ہو، تو وہ آپ کو بار کوڈ جو ہوتی ہے اس کے نیچے ہن سے لکھے ہوتے ہیں 12 ڈیجٹ. ٹھیک ہے وہ سر. یو پی یعنی کہ سب کی یعنی کہ سائز چینج ہوگا تو یو پی سی چینج ہوگی. کیونکہ کل میں نے سر چیک کیا تھا، آپ نے جب پڑھایا تھا نا تو میں نے وہاں پہ جی میں نے پڑھایا تھا. مطلب میں نے وہ اگزامپل دی تھی، آپ کو دکھائی تھی کہ 185 ml کی اس کی ہیڈز اینڈ شولڈرز کی بوتل، ٹھیک ہے، 185 ml کی ہیڈز اینڈ شولڈرز کی بوتل، اور دو بوٹلز کی میں نے پکچرز بنائی اسپیشلی اسی چیز کے لیے، پھر آپ کو یہاں شو کروائی. آپ کو کروائی تھی نا؟ جی سر، جی سمجھ گیا ہاں سر، جی میں وہ کلیئر ہو گیا. جی. تو دونوں کا، اور میں نے یہ کہا تھا اب دونوں کا یو پی سی سیم ہے. میں نے کہا جی کریں اس کو دیکھیں، آپ نے کہا جی سیم ہے. جی تو پھر جناب میں نے یہ کہا کہ یہ دنیا میں جہاں بھی ہیڈز اینڈ شولڈرز کی 185 ml کی بوتل پڑی ہے، سب کا یہی یو پی سی ہے. مطلب اگر ہم کوانٹٹی پر، یعنی 185 ml کی ہم نے 10,000 کی پروڈکشن کی ہے یا 1000 کی ہے، تو ہم 1000 یو پی سی لیں. پھر وہ کوئی اور کام تو نہ کریں نا، بس یو پی سی لیتے رہیں اور اس کی پرنٹنگ کرواتے رہیں. اب سمجھ جی آئیے بات کی؟ جی سر، کلیئر یعنی ہے، کلیئر. کوانٹٹی جتنی ہوگی ایک ویریشن کی، ٹھیک ہے، کوانٹٹی جتنی ہوگی اس پر ایک ہی یو پی سی ہوگا سب پر. انشاءاللہ مزید میں اگزامپلز بھی آپ لوگوں کو 4 5 6 دوں گا پکچرز کی صورت میں. اوکے سر، تھینک یو. ایک کوشچن تھا کہ اگر وہ 20,000 جو بوٹلز ہم نے بنائی تھی 185 ml کی، وہ ساری سیل ہوگی، اب دوبارہ ہم نے پروڈکشن کیا ہے، تو پھر دوبارہ سے وہ چینج ہوگا ان کا، یا وہ سیم ہی نمبر چلے گا؟ نہیں اوور آل اس پر وہی چلے گا، وہی چلتا رہے گا. بس وہ ایک اس کے لیے آپ نے پرچیز کر لیا ہے، آپ نے ایک ویریشن کے لیے، تو وہ جناب چلتا ہی رہے گا. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. اور باقی جو ہے ایک اور کالم ہوتا ہے آئی ڈی ٹائپ کا، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کی آئی ڈی کون سی ہے، یعنی یو پی سی آپ اس میں کلک کرتے ہیں. یو پی سی ہوتا ہے، آئی ایس بی این ہوتا ہے، وہ آپ لوگوں کو اچھے سے پڑھایا تھا کہ یو پی سی یونیورسل پروڈکٹ کوڈ بھی کہتے ہیں، یونیک پروڈکٹ کوڈ بھی کہتے ہیں. تو اس کے بعد آئی ایس بی این ہوتا ہے، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بک نمبر ہوتا ہے، مطلب وہ بکس جو سیل کے لیے مطلب بندے لانچ کرتے ہیں، بیچتے ہیں، تو وہ اس کے لیے اپنی بکس کے لیے آئی ایس بی این خریدتے ہیں، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بک نمبر. تو ایک ایس کے یو ہوتا ہے، اسٹاک کیپنگ یونٹ، وہ ہم خود بناتے ہیں اور ہم خود استعمال کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہوتا ہے جناب آپ کا یورپین آرٹیکل نمبر EAN. تو یہ یورپ میں یوز ہوتا ہے، یہ 13 ڈیجٹ ہوتا ہے، 12 ڈیجٹ اس کے یو پی سی کی طرح ہوتے ہیں. جو آخری 13واں ہندسہ یا ڈیجٹ ہوتا ہے وہ اس کے کسی ایک ایریا کو، مین کنٹری کو، یورپ کے، وہ شو کرواتا ہے ریجن کو کہ کون سا ریجن ہے اس کا. یہ بات یہاں تک ہو گئی. اور اس کے بعد جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ کی اسائنمنٹ ہے. اور اسائنمنٹ کیا ہے؟ اسائنمنٹ یہ ہے کہ میں ابھی آپ لوگوں کے گروپ میں ہی وہ کر دیتا ہوں، بلکہ اس واٹس ایپ میں گروپ نہیں ہوگا آپ کا، کہ آپ نے مکمل کرنی ہے لسٹنگ ٹاول پر، اسائنمنٹ بنائیں، ٹاول پر اسائنمنٹ بنائیں، اور اس کی جناب آپ کر لیں
دو سائزز کر لیں, میڈیم اور لارج, اور کلر کر لیں اس کے آپ 3 کر لیں, تو 2 ملٹیپلائڈ بائی 3 از اکول ٹو 6 ویریشن آپ کی بنے گی. تو 6 ویریشنز کے آپ نے وہ لگانے ہیں, ان کے کیا کہتے ہیں, امیجز لگانی ہیں, ٹائٹل بنانے ہیں, SKU بنانے ہیں, اور ڈسکرپشن آپ کو سمجھ آ گئی ہے, وہ کوئی سی بھی کسی کی کاپی کر کے آپ اس کو HTML میں کنورٹ کر کے پیسٹ کر دینا, جسٹ ایز اے پریکٹس. لیکن جب آپ پروفیشنلی بنائیں گے اس کو تو پھر اس پر آپ کو ٹائم لگے گا. یعنی مین چیزیں یہی ہیں, اور ایک رو میں ایک ویریشن چلتی ہے. جیسے یہ 5 نمبر ہے تو 5 نمبر کے سامنے 4 نمبر کی ہم بات کر رہے تھے, ٹھیک ہے, 4تھ رو جو تھی اس میں لیفٹ ٹو رائٹ ایک ہی ویریشن چلے گی. میڈیم پنک کی ہم بات کر رہے تھے, تو یعنی میڈیم پنک کی پکچرز ہوں گی اس میں, اس کی پرائس ہوگی, ساری چیزیں. کلیئر ہو گیا؟ جی سر کلیئر. اور جو بلٹس ہوتے ہیں آپ کے, لائک اگر ٹاول کی بات ہے, جو بلٹس پوائنٹ ہوتے ہیں وہ بھی سیم ہوتے ہیں, ڈسکرپشن بھی سیم ہوتی ہے. جسٹ آپ نے سائز اور پرائس جو ہوتی ہے, امیجز بھی لگ جاتی ہیں آپ کی. جو پرائس مطلب جیسے ٹاول کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں وہ تینوں طرح کی امیجز دی ہوتی ہیں, مطلب یہ 3 سائزز کا جیسے وہ بنڈل بنا ہوتا ہے. کل پرسوں سے ہم سویچ امیجز بھی دیکھ رہے تھے نا, تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں, امیجز بھی وہ لگ جاتی ہیں. جسٹ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ پروڈکٹ نیم یا پروڈکٹ ٹائٹل جو بناتے ہیں اس میں اس کا سائز ایگزیکٹ دینا ہے, کلر ایگزیکٹ دینا ہے, دین آگے جا کر کے اس کی جو پرائس ہوتی ہے وہ آپ نے دیکھنی ہوتی ہے. کوانٹٹی وہی جو آپ کے پاس اسٹاک آپ نے منگوایا ہوتا ہے وہ آپ منگواتے ہیں, جو منگواتے ہیں وہ انٹر کر دیتے ہیں وہاں پر. کلیئر ہو گیا جناب والا؟ جی سر. جی سر. آگے پڑھنا جی ہے سر. یا بس ہے؟ سر پہلے اتنا کر لیں پھر, اور ویسے او باقیوں سے سر اتنا کافی اوکے ہے. اوکے کافی ہے. میں ایک تھوڑی سی ایک چیز اور ایڈ کرتا جاؤں کہ جب آپ لسٹنگ بنا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے یہ ہوتا ہے پروڈکٹ ہنٹنگ کی, ہنٹنگ کے بعد اس کا پیٹنٹ چیک کروایا, پیٹنٹ چیک کروانے کے بعد آپ نے وہ آرڈر کی, مینوفیکچر ہونے کے بعد جو 15-20 دن ہوتے ہیں, مہینہ ہوتا ہے یا ڈیٹ ہوتا ہے, آ رہی ہوتی ہے آپ کی, مطلب کارخانے سے لے کر اس مینوفیکچرنگ یونٹ سے لے کر ویئر ہاؤس تک پہنچنے کا جو ڈیوریشن ہے اس کو سورسنگ کہتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 جو ہے وہ جو سفر اور جو وہ وقت ہوتا ہے, اس وقت میں آپ یہاں بیٹھے ہوئے اپنی لسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, لسٹنگ تیار کر رہے ہوتے ہیں, ریڈی کر رہے ہوتے ہیں. اور اس لسٹنگ کو آپ اردو میں یا پنجابی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچی لسٹنگ, ٹھیک ہے, لیکن آپ اس میں انگلش میں کہیں گے دس از ڈمی لسٹنگ. صحیح ہے, مطلب یہ آپ بنا رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ایکٹیو نہیں ہوتی آپ کی امیزون پر, اور ایکٹیو نہیں ہوتی, اور لیکن جب آپ بنا رہے ہوتے ہیں اور اس کو اپلوڈ کرتے ہیں, ایکٹیو نہیں کرتے, تو کیا ہوتا ہے, ڈمی لسٹنگ سے بھی آپ کو امیزون غلطیاں نکال کے دے رہا ہوتا ہے, جناب یہ آپ کی غلطی ہے, یہ غلطی ہے, پھر آپ اس کو دوبارہ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ چیزیں مطلب آپ نے وہ ڈمی لسٹنگ کرنی ہے اور امیزون نے کوئی کمی بیشی ہوگی, غلطی بتانی ہے, پھر آپ نے اس کو دوبارہ ایڈجسٹ کرنا ہے. مطلب یہ جو 15-20 دن مہینہ ہوگا آپ کی انوینٹری پہنچنے تک آپ اپنی لسٹنگ سیدھی کر لیں گے. کلیئر؟ جی سر کلیئر. جی سر اوکے کلیئر. کلیئر ہے. کلیئر ہے تو پھر آج کے لیے اتنا ہی, اور اللہ حافظ. اور اپنے گروپ میں جا کے وہ میسج ذرا آپ خود ہی لکھ کے ایک بندہ کر دے, مطلب 3 کلر تھے اور وہ 2 کیا تھے, سائز تھے. 2 سائز 3 کلر, 2 اچھا جتنی بھی چیز ہوں, آگے فرض کریں آپ کے میٹیریل ہیں 2, تو یہ 6 ہو گئے, 6 2 12, ٹھیک ہے, 12 وہ بن جائیں گی آپ کی ویریشنس. مطلب ملٹیپلائڈ کرنا ہے جتنی چیزیں بھی ہوں, میٹیریل ہے آپ کا, کلر ہے آپ کا, سائز ہے, ٹھیک ہے, یہی 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی وہ بناتی ہیں, ویریشن بناتی ہیں. تو ان کو ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کی 6 ویریشن بن رہی ہیں. اس کا آپ نے SKU بنانا ہے, ٹائٹل بنانا ہے, دین لنک کریشن کرنی ہے امیجز کا, اور اس کے بعد آپ نے وہ کرنا ہے HTML کی کنورٹنگ کر کے, HTML میں ڈسکرپشن کو کنورٹ کر کے پیسٹ کرنا ہے. تو بلٹ میں بلٹ آپ نے پیسٹ کرنے ہیں, وہ سادہ سی بات ہے. کوانٹٹی اور وہ بھی آپ مطلب اب فرضی اپنے طور پہ ڈال لینا, کوانٹٹی اور پرائس بھی, تاکہ آپ کی ایک پریکٹس ہو جائے. آگے جو کی ورڈز ہیں, پلیٹینم کی ورڈز ہو گیا, یوزز کی ورڈز ہو گیا, اس میں آپ نے کی ورڈز دینے ہیں اس کے, جو آپ کو اچھے ملیں کہ یہ اس سے ریلیٹڈ ہیں. تو اوکے جی, آج کے لیے اتنا ہی, اور اللہ حافظ. انشاءاللہ
ملاقات ہوتی ہے کل. سر اللہ حافظ. اوکے سر اللہ حافظ. اور باقی ایک منٹ کچھ سمجھ آ رہا ہے یہ بھی بتا دیں. چلو میں نے کہا یہ پوچھ لوں تھوڑا سا. جی سر آ رہا ہے سمجھ میں. اوکے اوکے ٹھیک ہے جی. چلو اس میں اوکے ڈسکس کرتے ہیں کل بھی مزید کر لیں گے اس کو. اوکے سر اوکے اللہ